اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اقتدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا اور اپنے تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ اپنے پاس دین کی تعلیم چل رہی تھی، کلمہ طیبہ کی تعلیم چل رہی تھی۔ اب اس کو آگے تو نہیں بڑھا سکتے کیونکہ مولا نہیں ہے یہاں پہ، بٹ جو 2 ہفتوں سے چل رہا تھا اس کو ریوائز کر لیں گے تھوڑا تاکہ مسلسل رہتا اپنا ہی۔ تو مولا ایک آیت کے ذریعے سے کلمہ طیبہ کی مثال اپنے کو بتا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین بإذن ربہ ویضرب اللہ الامثال للناس لعلہم یتذکرون۔ اللہ تعالیٰ اس میں کلمہ طیبہ کی مثال ایک پاک درخت کی مثال کی برابر بتا رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ اس کی جڑیں جو ہیں زمین میں بہت مضبوطی سے گڑی ہوئی ہے اور اس کی جو شاخیں ہیں وہ آسمانوں میں پھیلی ہوئی ہیں۔ تو یہ کلمہ طیبہ کی طاقت ہے، جو اگر اس کی جڑیں مضبوط رہیں گی تو اس کی شاخیں آسمانوں تک بھی پہنچ سکتی اور اللہ کی مرضی سے اس میں پھل بھی لگ سکتے۔ توتی اکلہا کل حین بإذن ربی، اپنی رب کی مرضی سے وہ پھل بھی دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ آیت کے ذریعے سے بتا رہے ہیں کہ ہم اپنے بندوں کو اس طریقے سے مثالیں دیتے ہیں تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ کلمہ طیبہ کی اہمیت ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں۔ تو ہم آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ کلمہ طیبہ کا علم حاصل کر کے اس کی جڑوں کو اپنے اندر مضبوطی سے گڑانا اپن۔ لیکن یہ جو گڑے ہیں جہاں پہ یہ ثابت قدم رہیں گی وہ کہاں پہ رہنا؟ وہ ہمارے قلب میں اترنا ہے۔ وہ جو جڑیں ہیں کلمہ طیبہ کی جڑیں ہمارے قلب میں اترنا ہے۔ مگر اگر سپوز جو جھاڑ ہے اس کی جڑیں ہیں، اگر وہ سوئل جو مٹی ہے اگر وہ خراب ہے، وہ ناپاک ہے، تو وہ جڑیں مضبوط ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی۔ اگر ایک ناپاک مٹی میں بیج بھی بویا جائے تو اس کی جڑیں نہیں پھیلتی، جہاں سے شروع ہوئی وہیں ختم ہو جاتی۔ تو اگر ہم کو بھی کلمہ طیبہ کی بیج ہمارے قلب میں داخل کرنا ہے، پھر اس کی جڑیں ہمارے قلب میں مضبوط کرنا ہے، تو پہلے وہ قلب کو پاک کرنا پڑتا، وہ پہلے مٹی کو پاک کرنا پڑتا۔ تو ہم کو ایمان معلوم ہونے سے پہلے یہ بھی معلوم ہونا کہ ایمان کو روکنے والی کیا چیزیں ہیں جو ہمارے دل میں ہے یا نہیں، پہلے دیکھنا۔ اگر ہم کو ایمان کی اہمیت معلوم ہوئی تو ہم کو معلوم ہوتا کہ ایمان کیسا داخل ہوتا اور کیا کیا چیزیں ہیں جو اس کی طرف سے روک رہے ہم کو۔ تو قلب کی جو ناپاکی ہے وہ معلوم ہونا ہم کو۔ اگر قلب ناپاک ہے تو وہ کلمہ طیبہ داخل نہیں ہو سکتا اس میں۔ جیسا ہم کو حضرت قبلہ اکثر مثال میں بتاتے کہ اگر کوئی جھاڑ کمزور ہے، پھل پھول نہیں دے رہا اس کو، تو ہم کیا کرتے وہ اس کی ٹہنیوں پہ دوا تھوڑی ڈالتے۔ اصل پرابلم اس کی جڑوں میں ہے، اس کی مٹی میں ہے۔ تو پہلے مٹی صاف کر کے اس میں اچھی کھاد یہ وہ ڈالے، مٹی پاک کرے تو خود بخود جڑیں صاف ہوتی، اس کے ساتھ وہ جو جھاڑ ہے اچھی تنے اس کی ہوتی، پھل پھول ہوتے، پتے اچھے پھیلتے اور شاخہ جو ہے آسمان تک جاتے اس کے۔ تو ہم کو بھی جب کلمہ طیبہ کی بیج ہمارے دل میں آنا ہے تو پہلے وہ قلب کو پاک کرنا پڑتا ہم کو۔ تب یہ قلب کی ناپاکی کیا ہے؟ یہ قلب کی ناپاکی ہے، کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے، ارتداد ہے۔ یہ قلب کی ناپاکی ہے۔ ہم کو پہلے معلوم ہونا کہ یہ ناپاکی ہے نہیں ہے۔ ہمارے اپنے اندر جھانک کے دیکھ لینا کہ ہمارے اندر ناپاکی ہے نہیں ہے۔ اگر ہے ناپاکی تو اس کو ہٹانا، اس کو ہٹا کے جب وہ اپن کلمہ طیبہ کی بیج اپنے قلب میں ڈالیں گے تو جب اس کی جڑیں مضبوط ہوئیں گی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ کفر شرک کہ ہم تو سمجھ رہے ہیں ہمارے اندر کفر نہیں ہے، شرک نہیں ہے، ہم تو ایمان والے اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں،
لیکن اللہ والوں کی صحبت میں آئے تو اللہ والے بتاتے ہیں ہم آپ کو کہ وہ کیا ہے قلب کی ناپاکی. تو وہ کیا ہے؟ قلب میں اپنے یہ بیٹھا ہوا رہنا کہ دنیا سے میری حاجت پوری ہو رہی. اللہ تو بول رہا میں حاجت روا ہوں، مگر اگر ہمارے قلب میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ دنیا سے ہماری حاجت پوری ہو رہی، ہم آئے بھی علم بھی حاصل کر رہے ہیں، لیکن ہمارے قلب میں وہ کیفیت نہیں بدل رہی، تو وہ شرک ابھی بھی ہمارے دل میں ہے، تو وہ ایمان ہمارے دل میں داخل نہیں ہو رہا. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے پھر یہ کفر کو شرک کو نکالنے کے لیے؟ اس کا ذریعہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ذکر کے ذریعے سے وہ کفر اور شرک کی گندگی کو پہلے پاک کرنا ہے ہمارے. لا الہ الا اللہ کی جڑیں ہے جو قلب میں داخل ہونا ہے، اور لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے قلب بھی پاک ہونا ہے. تو پہلے اتنی کثرت کرنا کہ ہمارے قلب میں سے وہ گندگی جو ہے کفر کی گندگی، شرک کی گندگی، جو گندگی ہے پاک ہوئی، تو پھر اس کی جو جڑیں ہیں ہمارے قلب میں مضبوطی کے ساتھ گڑ جاتی. تو یہ کیا ہونا؟ جب ہمارے پاس لا الہ الا اللہ کا علم آیا تو ہمارا قلب پلٹنا نہیں، فکر پیدا ہونا کہ اب جیسا ہمارے پاس علم آیا کہ اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے، تو ہم اپنے اندر جھانک کے دیکھنا کہ ہمارے دل میں کیا ہے بات. ہم یہاں پہ جب بیٹھ رہے ہیں، یہ علم حاصل کر رہے ہیں، تو ہمارا مقصد کیا ہے؟ 2 ہفتے پہلے مولا بتائے تھے کہ 3 مقصد ہیں: علم حاصل کرنا، علم کی حفاظت کرنا، اور اس میں اضافہ کرنا ہے. وہ ہے مقصد ہمارا. تو اب ہم علم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو پہلے دیکھنا ہمارے دل میں کہ ہمارے دل میں کیا کیفیت ہے. اگر ہم آپ کو دل میں دکھ رہا کہ ہمارے اندر کفر ہے، شرک ہے، تو ہم محنت کریں گے نا علم حاصل کرنے کی، ایمان والے بننے کی کوشش کریں گے. ہم آپ کو دکھ رہے نہیں ہمارے اندر کفر ہے، شرک ہے، تو ہم کیوں آئیں گے بھائی یہاں پہ؟ ہم سمجھ رہے ہیں اگر ہم ایمان والے ہیں تو ہم آپ کو یہاں آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جیسا مولا بولے تھے اپنے کو اپنے اندر دکھنا کہ ہاؤ میرے اندر کفر دکھ رہا، میرے کو میرے اندر شرک دکھ رہا، حالانکہ تو پر نہیں سمجھ رہے کہ ہے، مگر اللہ والے کی صحبت میں بیٹھے تو بتاتے کہ کیا ہے کفر، کیا شرک ہے، بتاتے. جب اپنے کو احساس ہوئے گا تو جب فکر پیدا ہوتی کہ ارے یہ تو کفر ہے، میں تو سمجھ رہا تھا میں تو ایمان والا ہوں، اگر اللہ والے کی صحبت میں معلوم ہوا کہ کفر بھی ہے میرے اندر، شرک بھی ہے میرے اندر، نفاق بھی ہے، ارتداد بھی ہے، اتنے سب گندگیاں میرے اندر ہے، پھر میرا خبر کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ والوں کی محفل میں آئے تو ہم آپ کو معلوم ہوتا کہ یہ فکر پیدا ہوتی، فکر پیدا ہوئی تو ہم محنت کرتے ہیں. اگر ہم بنا محنت کریں، وہ فکر ہی پیدا نہیں ہوئی تو ہم محنت نہیں کرتے. محنت نہیں کر کے بنا وہ حاصل کر کے اگر ہم چلے جائیں گے تو ہمارا کیا حل ہوگا؟ کیا ہم واپس آ کے پھر یہ حاصل کر سکتے ہیں؟ جیسا مولا 2 ہفتے پہلے بولے تھے کہ دل میں رائے برابر کے بھی ایمان رہا تو ہم کامیاب ہیں. تو رائے برابر ایمان ہمارے اندر داخل ہونے کی کوشش کرنا ہے اپنے کو. اگر ہم تو پورا ہفتہ دنیا میں لگا کے خالی 2 گھنٹے اللہ تعالیٰ کے خاطر دیے تو وہ کہاں سے داخل ہوئیں گا ہمارے اندر؟ کم سے کم ہر وقت ہم کو یہ فکر پیدا ہوئی کہ ہمیں کو اندر سے میرے کفر نکلنا ہے، شرک نکلنا ہے، کلمہ طیبہ میرے اندر داخل ہونا ہے، بول تو ہم اس کے لیے اتنی محنت کر کے کم سے کم وہ رائے برابر ایمان لے کے چلے گئے تو ہم کامیاب ہو جاتے. یہی ہمارا مقصد ہے اصل. تو وہ رائے برابر ایمان جو داخل ہونا ہے وہ دراصل کیا ہے؟ وہ تصدیق ہونا ہے. تصدیق کب ہوتی؟ جب یہ کفر نکلا، شرک نکلا، نفاق نکلا، ارتداد نکلا تو تصدیق ہوتی. کم سے کم رائے برابر بھی ہمارے اندر تصدیق ہو گئی تو ہم کامیاب ہو جاتے. خالی اس کی محنت کرنا ہے ہمارا. تو ایسی اللہ تعالیٰ آگے جو بتا رہے ہیں کہ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ. جو خبیث کلمہ ہے وہ خبیث جھاڑ کی جیسا ہے، اس کی جڑیں بالکل بھی قرار نہیں ہے ان کی جڑوں میں، تھوڑا طوفان آئے تو وہ اکھڑ جاتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ وہی کفر کی گندگی ہے، شرک کی گندگی جو ہمارے دلوں میں ہے. اگر ہمارے دلوں میں کفر کی، شرک کی گندگی موجود ہے تو وہ جڑیں جو ہم کلمہ طیبہ کی جو جڑیں ہمارے اندر جو مضبوط کرنا چاہ رہے وہ مضبوط نہیں ہو سکتی. تو چھوٹا بھی کچھ آئیں گا جھونکا تو وہ اڑا کے لے کے چلے جاتا. تھوڑی بھی ہمارے کو تکلیف آئی ہم اس دنیا کی تکلیف میں لگ جاتے، ہم دنیا کی پریشانیاں دور کرنے میں لگ جاتے. کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارے دل میں ہے کفر شرک کی، دنیا سے میری حاجت پوری ہو رہی. تو وہ جڑا مضبوط نہیں ہے تو کیسا ہمارے اندر یقین آئے گا کہ اللہ تعالیٰ میری حاجت پوری کر رہا؟ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ خبیث کلمہ ہے کہ تمہارے دل میں یہ ہے کہ دنیا سے میری حاجت پوری ہوں گی. اگر ویسا ہے تو وہ جڑیں بالکل بھی خراب نہیں رہیں گی، تھوڑا بھی جھٹکا آئے گا وہ لوگ بہا کے لے کے چلے جائیں گا. تو سب سے بڑا جھٹکا کیا ہے؟ موت ہی ہے. موت کے ٹائم پہ وہ جاٹ چلے گیا تو اندر کیا رہتا؟ کفر اور شرک ہی رہتا. پھر ہمارا عالم کیا ہوگا؟ تو ہمارے کو کیا چاہیے کہ وہ کفر اور شرک کی گندگی کو نکال کے
کلمہ طیبہ کی جو جڑیں ہیں ہمارے قلب میں مضبوط کرنا ہے. کیوں اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے کہ جو بندے اس کلمے کی قول سے اپنے ثابت قدم رہتے ہیں، ہم ان دنیا میں ثابت قدم رہتے ہیں، ہم ان کو آخرت میں بھی ثابت قدم رکھتے ہیں. تو اگر یہ جڑیں اگر ہمارے دل میں مضبوطی کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے اس دنیا میں، تو ہم آخرت میں بھی مضبوطی کے ساتھ رہیں گی. وہ جڑیں نہیں، اگر ہماری وہ جڑیں مضبوط نہیں ہے، موت آئیں گی وہ چلے جائیں گا، رہ جائیں گا کفر اور شرک. اگر وہ جڑیں مضبوط رہیں گی، موت آئیں گا بھی تو کلمہ طیبہ ہمارے دل میں رہیں گا. وہ کفر اور شرک ہمارے دل سے نکلنا ہے کہ دنیا کی میری حاجت جو ہے اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے پوری ہونی ہے، دنیا کے ذریعے سے پوری نہیں ہونی ہے. جیسا مولا غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بتائے کہ جب پریشانی آئی تو بھی الحمدللہ بولے، جب پریشانی چلے گئی تو بھی الحمدللہ بولے. تو ہم کیسا جاننا کہ یہ ہمارے کفر اور شرک ہمارے دل میں ہے نہیں ہے؟ ہم جاننا نا، ہم جانے تو ہم اس کی محنت کریں گے اس کو ہٹانے کی، تبھی ہم کیسا پہچاننا. ہم یہ دیکھنا کہ اگر ہم کچھ بھی کام کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے ہم کیا چاہ رہے ہیں. جیسا اگر ہم حلقے میں آ گئے، جیسا مولا بھی بولے کہ بہت لوگ آتے دنیا کی پریشانیاں لے کے آتے، ہمارے کو یہ پریشانیاں ہیں، ہمارے کاروبار نہیں چل رہے. تو اگر ہم یہاں پہ آ رہے ہیں تو ہم کیا اس کے پیچھے کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہم ارے میرا کاروبار صحیح ہو جانا، میری یہ پریشانی چلے جانا، یا میرے کو یہ پریشانی نہیں آنا، میرے کام اچھے بنتے رہنا. اگر یہ ہم چاہ رہے ہیں تو یہ بتا رہا کہ ہمارے دل میں دنیا کی محبت ہے. ہم یہاں آ کے تو اللہ والے کیا کرتے ہیں، جب یہاں بندہ آتا بولتے کہ صحبت میں بیٹھے تو کیا کرتے؟ صحبت میں بٹھا کے وہ دنیا کی محبت دل سے نکال دیتے. دنیا کی محبت دل سے نکال کے اللہ تعالیٰ سے رابطہ جوڑ دیتے کہ دنیا تمہاری حاجت پوری نہیں کر سکتی، اللہ ہی تمہاری حاجت پوری کر سکتا. تو وہ ہمارے دل سے جب محبت نکلیں گی تو ہماری نظر پلٹتی. وہ نظر کئی کو ہے ہماری دنیا ہماری حاجت پوری کر رہی بول کے، وہ کفر کئی کو ہے، وہ شرک کئی کو ہے، کیونکہ ہمارے کو دکھ رہا کہ اس سے میری حاجت پوری ہو رہی. جس چیز سے اپنی کو اپنی حاجت پوری ہوئی نظر آ رہی تو اس سے محبت ہوتی ہے ہمارے کو. اگر ہمارے کو دکھ رہا کہ ہماری نوکری سے ہماری حاجت پوری ہو رہی تو ہمارے کو نوکری سے محبت ہوتی ہے، ہم پوری محنت لگاتے اس کو اچھے سے کرنے کے لیے. اگر ہمارے کو دکھ رہا کہ اللہ تعالیٰ میری حاجت پوری کر رہا تو وہ نوکری رہو نہیں رہو، وہ سیلری آنے دو نہیں آنے دو، اپنی نظر تو اللہ تعالیٰ کے اوپر رہتی کہ اللہ تعالیٰ میرا حاجت روا ہے، میرے کو ضرورت نہیں ہے اس کی. کرنا تو ہے، چھوڑنا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے بول کے. ذریعے کی نسبت سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا ہے، اپنے کو وہ ذریعہ حاصل کرنا ہے، مگر بھروسہ ذریعے پہ نہیں رہنا ہے، بھروسہ نوکری پہ نہیں رہنا ہے، بھروسہ اللہ تعالیٰ پہ رہنا ہے. تو وہ جس کی محبت اپنے اندر ہے، ہمارے کو جو یقین ہے کہ کون ہمارا حاجت روا ہے، اس کی محبت ہمارے دل میں رہتی. تو اگر ہمارے کو دنیا کی سے نظر آ رہا کہ میری حاجت پوری کرنے والی یہ دنیا ہے، یہ نوکری ہے، یہ دولت ہے، تو اس کی ہماری دل میں محبت رہتی. تو ہم جو بھی کام کریں گے، حلقے میں آئے کون سا بھی کام تھوڑا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہے تو ہم چاہتے کہ ہمارا یہ کام بن جانا. ہم تھوڑے ایک دن 5 وقت کی نماز پڑھ لی تو ہم سمجھتے ارے آج میں 5 وقت کی نماز پڑھ لیا میرا یہ کام ہو جانا، ارے میرے کو کل یہ پریشانی نہیں آنا، میرا کل یہ کام بن جانا، یہ ہو جاتی. تو وہ ہمارے دل میں بتا رہا کہ ہمارے دل میں دنیا کی محبت ہے. تو ہم دیکھنا ہم جب بھی کچھ کام کر رہے یا جب بھی کوئی اعمال کر رہے تو ہماری نظر کس پہ ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے یا دنیا کے اوپر ہے. اس سے ہمارے کو معلوم ہو جاتا کہ ہمارے دل میں کس کی محبت ہے. اگر ہمارے کو دکھ رہا ارے میں یہ کام کر کے میرے کو یہی تصور ہو رہا کہ ارے میری یہ تکلیف دور ہو جانا، میں نماز پڑھا، ذکر کرا، حلقے میں آیا تو میرے دل میں بات آ رہی کہ میرا یہ کام بن جانا، میرے تکلیفیں چلے جانا. اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ دنیا کی محبت ابھی بھی ہمارے دل میں ہے، وہ دنیا کی حاجت روائی پن ہمارے دل میں ہے. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ پریشانی ہٹ جانا. وہ عمل کر کے ذکر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے حلقے میں آ کے جب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا مالک ہے، تو اگر اس کی طرف ہماری متوجہ جاری تو ہمارے کو یہ تکلیفوں کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. وہ تکلیفیں آؤ نہیں آؤ، پریشانی آؤ نہیں آؤ، ہمارے کو فرق نہیں پڑتا کیونکہ ہمارے کو یقین رہتا کہ اللہ تعالیٰ میرا حاجت روا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ آیتوں کے ذریعے ہمارے کو یہ بتانا چاہ رہا کہ ہمارے دل میں جو ہے جب تک یہ بھروسہ نہیں اتریں گا، کب تک نہیں اترتا؟ جب تک یہ محبت دنیا کی نہیں نکلتی. تو یہ دنیا کی محبت نکلنے کے لیے کتنی محنت کرنا ہے. ہم جو ہے 10 سال 15 سال 20 سال سے دنیا میں لگے ہوئے ہیں، اب یہاں آئے 3 سال 4 سال 5 سال ہوا ہوگا زیادہ سے زیادہ. ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم ایمان والے بن جانا، حالانکہ ہم تو اتنے سال اپنے دنیا میں رہ کے دنیا کی محبت دل میں رکھے ہیں، مگر ہم چاہ رہے ہیں کہ ارے اب آئے، ارے 3 مہینے ہو گئے 4 مہینے ہو گئے ہم ایمان والے نہیں بن رہے. کیسا ہو سکتا ہے ایسا؟
جتنا اندر اپنے کفر اور شرک ہے ہم دیکھنا پہلے تو وہ نکل رہا نہیں نکل رہا، کم سے کم یہاں آنے سے ہمارے دل میں فکر پیدا ہو رہی نہیں ہو رہی، دیکھنا کہ ہمارے دل ہم پلٹنا چاہ رہے نہیں چاہ رہے. ہم پلٹنا چاہ رہے ہیں بولے تو ہم اس کے پیچھے محنت کرتے، ایمان والے بن سکتے. ہم نہیں خالی آتے کہ ایمان والے ہم چاہ رہے ہیں ایمان والے بننا، مگر نظر قلب پہ نہیں ہے کہ اس میں کتنا کفر ہے، اس میں کتنا شرک ہے، کتنا نفاق ہے، ارتداد کتنا ہے، اس پہ نظر ہی نہیں ہے، تو ایمان والے کیسا بنتے؟ نظر ہونا، وہ نظر پلٹنا کہ میرے اندر ہے بولے تو نکلتا، پھر انہیں نہیں ہے بولے تو کہاں سے نکلتا؟ خود ایمان والا سمجھ کے آیا تو کیا نکالیں گا انہیں؟ جیسا ہر بار اپنے کو بات آ رہی کہ صحابہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، فرمائے کہ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے دست مبارک پہ اسلام قبول کرے، ہم ایمان والے بنے، مگر جو ایمان والے کے لیے جو نصرت اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے وہ ہم آپ کو نہیں مل رہی. تو اللہ تعالیٰ جب کیا نازل فرمائے، قالت العرب آمنا، آپ فرما دیجئے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، قل لم تؤمنوا، یہ ہرگز ایمان والے نہیں ہیں. آپ فرما دیجئے قل لم تؤمنوا، یہ ہرگز ایمان والے نہیں ہیں، ولیکن قولوا اسلمنا، لیکن آپ یہ فرما دیو کہ وہ مسلمان ہیں. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، حالانکہ ان لوگ کے قلب میں ابھی ایمان داخل ہی نہیں ہوا، بول رہے اللہ تعالیٰ. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرے، آپ کے ہاتھ پہ ایمان لائے، وہ لوگ تو جان کے ایمان لا رہے تھے. وہ لوگ کیا جان رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے، یہ جان کے ایمان لا رہے تھے. وہ لوگ ہمارے ویسے نہیں تھے کہ ہم آپ کو معلوم ہو گیا تو ہم اپنے آپ کو ایمان والے سمجھ رہے. وہ لوگ پہلے کفر میں تھے، شرک میں تھے. وہ لوگ یہ دعوت کو قبول کرے، اللہ تعالیٰ الہ ہے بول کے قبول کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے بول کے قبول کر کے ایمان لائے، تو بھی اللہ تعالیٰ ویسے لوگوں کو بول رہا کہ ابھی ان کے دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا. پھر ہم جو ہے خالی ہمارے پاس نسبت سے یہ دین آ گیا، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں. کیسا ہو سکتا؟ وہ صحابہ ہے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پہ اسلام قبول کرے تو صحابہ ہے، ان کے مرتبے تک ہم نہیں پہنچ سکتے. جب اللہ تعالیٰ ان کو بول رہا ہے کہ وہ مسلمان ہیں، ایمان والے نہیں ہوئے، ان کے دلوں میں ابھی ان کے قلب میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا، ہم آپ کو اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، تو یہ کیسا ہوگا؟ ہم اللہ والوں کی صحبت میں آئے تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں کیا ہے اور ہم کو کیا حاصل کرنا ہے. دراصل یہاں آنے کا ہمارا مقصد یہ ہے، ہم کو ایک دوسرے کو بول لینا نہیں ہے، بولنے والا بھی اپنے آپ کو دیکھنا ہے، سننے والا بھی اپنے آپ کو دیکھنا ہے. یہ فکر پیدا کرنا ہے کہ میرے اندر کیا ہے. نہیں، بولنے والا بولنے والا یہاں بیٹھا تو مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مکمل ایمان والا ہے. سننے والا بھی ہر کسی کے پاس اپنے مرتبے کا ایمان ہے، مگر یہاں آنے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم کو معلوم ہونا کہ ایمان کیا ہے، کیسا لانا ہے. تو ہم اپنے اندر جھانکتے، ہم اپنے اندر دیکھتے کہ ہمارے اندر یہ کمی ہے، یہ ہمارے اپنے اندر پاتے کہ ہمارے اندر کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے، ارتداد ہے. اگر یہ ہم پائے تو ایمان لانے کی ہم کوشش کرتے. پھر وہ جب یہ قلب ہمارا کفر سے، شرک سے، نفاق سے، ارتداد سے پاک ہوگا، پھر جب وہ کلمہ طیبہ کی بیج ہمارے قلب میں داخل ہوں گی تو جب وہ جڑیں ایسی مضبوط ہوں گی کہ اس کی شاخیں آسمان تک پھیلیں گی، پھر اللہ کے حکم سے انشاءاللہ اس پہ پھل پھول بھی لگیں گے. تو ہم کو یہ محنت کرنا ہے. ہم کو یہاں آ کے جو مولا بھی فرمائے کہ جو نسبت ہے، جو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کی جو نسبت ہے اولیاء اللہ کی، دراصل مقصد یہی ہے. تو ہم کو یہ بات سے معلوم ہے کہ جو مولا 2 ہفتوں سے بتا رہے تھے کہ کلمہ طیبہ جو ہے، دراصل اس کا مطلب کیا ہے؟ کلمہ طیبہ کا مطلب ہے کہ کلمہ یعنی بات، طیب یعنی پاک، مطلب یہ پاک بات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پاک ہے، اللہ کا کلام پاک ہے، لانے والے رسول بھی پاک ہے، اور جس کسی کے پاس بھی آتا ہے اس کو کفر اور شرک کی گندگی سے پاک کر دیتا ہے. تو یہ آیت سے ہم کو معلوم ہو رہا کہ یہ جو کلمہ ہے ہمارے قلب کی کفر اور شرک کی گندگی کو پاک کر کے اس میں اپنی جڑیں مضبوط کر کے پھر اس کے پھل پھول ہم کو دیں گا. اگر ہم اس کے جڑیں اپنے قلب میں مضبوط نہیں کریں گے تو چھوٹا سا جھٹکا آئیں گا یا موت آئیں گی، وہ جھاڑ اپنی جگہ چلے جائیں گا اور ہمارے اندر کفر اور شرک ہی رہ جائیں گا. تو ہم کو کوشش کرنا ہے یہاں آ کے یہ نہیں سمجھنا کہ ارے بھائی کتنے دن آنا، ارے خالی کلمہ طیبہ کی اہمیت ہی بتا رہے بھائی ابھی کلمہ طیبہ شروع ہی نہیں کرے. تو اہمیت معلوم ہوئی تو ہمارے اندر جھانک کے دیکھنا پھر کتنی ہے ابھی کفر اور شرک. اگر ہے وہ تو پہلے وہ نکالے، تو پھر اس کا جب علم حاصل ہوگا تو وہ اس کی جڑیں مضبوط ہوں گی.
نہیں ابھی بھی اندر کفر ہے شرک ہے، پھر بول رہے کہ بھائی اتنا ٹائم ہو گیا خالی اہمیت بتا رہے ہیں، کلمہ طیبہ کی علم نہیں دے رہے، بول تو پہلے اپنے آپ کو صاف کرنا ہے، وہ صاف کرے بعد جیسا وہ داخل ہوگا ویسی تو اس کی جڑیں مضبوط ہو جائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرمائے، سننے والے کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرمائے، ہر دو کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے، اس عمل میں اخلاص عنایت فرمائے، اس میں تیری اے مولا اس میں تیری رضا شامل حال فرما۔ واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔